التجا حرام ہے، توڑ دے کا آسائے مراد، عشق گدا گری نہیں، تیر پہ تیر کھائے جا، یار سے لو لگائے جا، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں۔ تو امام کہتے ہیں ہم دل جلے ہیں کس کے، ہٹ فتنوں کے پرکالے، کیوں پھونک دوں ایک اف سے، کیا آگ لگائی۔ تو جو عشق اور جو روحانیت اعلیٰ حضرت کے کلام میں بکثرت پائی جاتی ہے، اور اس کے اور فوائد یہ ہیں کہ سننے والے پر بھی اس کے چھینٹے آ جاتے ہیں۔ میں آپ کو صحیح عرض کرتا ہوں قسم سے، اگر توجہ سے سنیں گے تو بالکل محروم نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توجہ نصیب فرمائے۔ خوشی پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ محمد مظہر کامل ہے، حق کی شان عزت کا، مظہر کامل، محمد مظہر کامل ہے، حق کی شان عزت کا، ہاں نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا، نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا، گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، اکمل اجمل احسن میرے آقا مظہر کامل ہے، نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، تو چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، اے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ رضائے خستہ جوش بغیر اسیاں سے نہ گھبرانا، رضائے خستہ جوش بغیر اسیاں سے نہ گھبرانا، ارے کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت کا، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول
سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبل پڑھتی ہے کلمہ نور کا، مست بو ہے بلبل پڑھتی ہے کلمہ نور کا، مست بو ہے بلبل پڑھتی ہے کلمہ نور کا، اور 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، یہ آج تارے زمین کی طرف ہیں کیوں مائل، یہ آسمان سے پیغام ہے نور کیوں نازل، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، ان کے قصرے قصرے سے خلد ایک کمرہ نور کا، ان کے قصرے قصرے سے خلد ایک کمرہ نور کا، سترہ سوئی باغ میں ننا سا پودا نور کا، سترہ باغ میں ننھا سا پودا نور کا، سترہ سوئی باغ میں ننھا سا پودا نور کا، عرش بھی فردوس بھی اس شاہ والا نور کا، فردوس بھی اس شاہ والا نور کا، ہاں عرش بھی فردوس بھی اس شاہ والا نور کا، عرش بھی فردوس بھی اس شاہ والا نور کا، یہ مسمن برج وہ مشکوے اعلی نور کا، وہ مسمن برج وہ مشکوے اعلی نور کا، آئی بدعت چھائی رنگ بدلا کا، مطلب بدعت جب آتی ہے تو پھر ظلمت چھاتی ہے، اس لیے بندہ بدعت کی طرف نہ جائے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، تشریف لانے سے پہلے، ان کی بعثت سے پہلے عرب کی کیا حالت تھی یہ آپ اکثر سن چکے ہیں، یعنی کہ بدعتیں اس قدر زیادہ تھیں کہ دین حنیف کا اصل چہرہ جو ہے وہ چھپ گیا تھا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، ماہ سنت مہر طلعت، مہر طلعت کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ طلوع ہونے کی مہربانی فرمائیں، مہر طلعت، ٹھیک، حضور زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب ہے، آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا، ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا، ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، وقت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا، وقت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، نور دن دونا تیرا
دیدار صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا، صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دینا، صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دینا، صدقہ نور کا، بینی پر نور پر رخشاں ہے بکا نور کا، بینی پر نور پر رخشاں ہے بکا نور کا، ایسا لگتا ہے اے لواء الحمد پر اڑتا بھریرا نور کا، ہے لواء الحمد پر اڑتا نور کا، مصحف یارس پہ ہے خط شفیعہ نور کا، حضور کا چہرہ بھی قرآن، مصحف عارض حضور کے مبارک عارض، اور جہاں جو خط آتا تھا داڑھی مبارک شریف کا، وہ خط کیا تھا؟ خط شفیع، مصحف عارض پہ ہے خط شفیع نور کا، لو سیاہ کرو مبارک ہو قبالہ نور کا، لو سیاہ کرو مبارک ہو قبالہ نور کا، حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک آب زر بنتا ہے عارض پر پسینہ نور کا، عارض پاک پر کیا آب زر سونے کا پانی، آب زر بنتا ہے عارض پر پسینہ نور کا، مصحف اعجاز پر چڑھتا ہے سونا نور کا، مصحف اعجاز چڑھتا سونا نور کا، کوئی چیز بڑی خوبصورت ہوتی ہے نا تو بندہ اس کی قدر کرنے کے لیے سونے کا پانی چڑھاتا ہے، اس پر سونے کا پانی چڑھاتا ہے، اور میرے آقا کا چہرہ مصحف عارض پر، مصحف عارض پہ ہے، مصحف عارض پہ ہے، آب زر بنتا ہے، آب زر بنتا ہے عارض پر پسینہ نور کا، یعنی مصحف اعجاز پر چڑھتا ہے سونا نور کا، مصحف اعجاز چڑھتا سونا نور کا، میں کافی شعر اس میں چھوڑ رہا ہوں، کافی شعر اس میں چھوڑ رہا ہوں، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، شمع دل مشکات تن، شمع دل مشکات تن، شمع دل مشکات تن، شمع دل مشکات تن، چراغ کو رکھنے کے لیے طاق بھی چاہیے نا، اور پھر اس کے ارد گرد فانوس بھی چاہیے نا، تاکہ چراغ کی لو کو بجھا نہ سکے اور روشنی بھی تیز ہو جائے، سبحان اللہ، حضور کا قلب اطہر، شمع دل اور مشکات تن اور سینہ زجاجہ نور کا، آقا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا سورہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا سورہ نور کا، تیرے آگے خاک پر جھکتا ہے ماتھا نور کا، آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا نا، فرشتوں نے کیا کہ نہیں کیا؟ تو سجدہ کس کو تھا؟ بھائی بظاہر تو آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی تھا، لیکن آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی جلوہ گر تھا، تو ذرا کہ سجدہ کہاں تھا؟ نور محمدی کو تھا۔ تیرے آگے خاک پر جھکتا ہے ماتھا نور کا، اور نور نے پایا تیرے سجدے سے سیما نور کا، نور نے پایا تیرے سجدے سے نور کا، تو ہے سایہ نور کا،
ہر عضو ٹکڑا نور کا، تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا۔ یہ جو لائٹیں ہیں نا، یہ بھی اس پر نور کا اطلاق ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ مجازاً، یہ لائٹ ہو گیا، ٹیوب لائٹ ہو جائے، شمع کی روشنی ہو جائے، چاند ہو گیا، سورج ہو گیا، تارے ہو گئے، جتنی بھی چیزیں ہیں نا روشن، یہ سب پر نور کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن سارا کے سارے کیا ہے؟ مجازی ہے، حقیقی نہیں۔ ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، دیکھیں کبھی شمع جل رہی ہو، اس کو دھوپ پہ رکھیں تو اس کو سایہ بنے گا، کبھی نور کا سایہ ہوتا نہیں ہوتا۔ اب سنیے، تو ہے سایہ نور کا، تو ہے سایہ نور کا۔ حقیقی جلوہ دیکھا کہاں کسی نے؟ حقیقی جلوہ کہاں دیکھا کسی نے؟ اعلیٰ حضرت نے سمجھانے کے لیے ایک بات لکھی کہ صحابہ کرام نے جو جلوہ دیکھا نا حضور کا، وہ ایسے ہی ہے جسے خواب میں دیکھا۔ حضور کے چہرے کو دیکھنے کی طاقت کسی میں ہے ہی نہیں۔ سن لیجیے، تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے، نہ سایہ نور کا، سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے، سایہ نور کا۔ دھوپ میں کھڑے ہو جائیں، ہمارا سایہ پڑتا نہیں پڑتا؟ ہمارا سایہ پڑتا ہے نا، سایہ کا سایہ پڑتا ہے۔ تو حضور تو ہے سایہ نور کا، تو ہر عضو ٹکڑا نور کا، سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے، نہ سایہ نور کا، سائے کا سایہ ہوتا ہے، نہ سایہ نور کا۔ اگلا مہینہ کون سا ہے؟ کہو نا، رجب المرجب ہے کہ نہیں؟ کیا بنانا میں خدا اسرا کا دولہ نور کا، کیا بنانا میں خدا اسرا کا دولہا نور کا۔ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا، بٹ رہا تھا باڑا کے چاند سورج، مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، کہ نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و راغن، اور جینوں نے دھولا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ کیا بنانا میں خدا اسرا کا دولہا نور کا، کیا بنانا میں خدا اسرا کا دولہا نور کا۔ سر پہ صحرا نور کا، بر میں شہانہ نور کا، سر پہ صحرا نور کا، شہادت نور کا۔ بس میں وحدت میں مزہ ہوگا تو بالا نور کا، بس میں وحدت میں مزہ ہوگا تو بالا نور کا، کہ مل شمع طور سے جاتا ہے اکا نور کا، مل شمع طور سے جاتا ہے اکا نور کا۔ وصف رخ میں گاتی ہے حوریں ترانہ نور کا، وصف رخ میں گاتی ہے حورے ترانہ نور کا۔ قدرتی بینوں میں کیا بجتا ہے لہرا نور کا، قدرتی بینوں میں کیا بجتا ہے لہرا نور کا۔ یہ کتابیں ان میں آیا طرفہ، آیا طرفہ، بڑے دلچسپ انداز میں طرفہ، ایسے انداز میں آیا کہ سمجھنے والا سمجھ گیا
وہ قائل ہو گیا، جو نہ سمجھا وہ باتیں کرتا رہے گا، حضور کو اپنے جیسا سمجھنے لگا۔ بڑے دلچسپ انداز میں آیا، یہ کتابیں کن میں آیا طرفہ، آیا نور کا غیر قائل کچھ نہ سمجھا کوئی مانا نور کا، غیر قائل کچھ نہ سمجھا کوئی مانا نور کا، دیکھنے والوں نے کچھ دیکھا نہ بھالا نور کا، دیکھنے والوں نے کچھ دیکھا نہ بھالا نور کا۔ ارے یہی دیکھ لیتے نا، مر رآنی فقد رأى الحق، ہاں دیکھنے والوں نے کچھ دیکھا نہ بھالا نور کا، مر رہا کیسا یہ آئینہ دکھایا نور کا، مر رہا کیسا یہ آئینہ دکھایا نور کا۔ صبح کر دی کفر کی سچا تھا مژدہ نور کا، حضور کا دین غالب آئے گا، سارے ادیان پر حضور کا دین غالب آ جائے گا، ایک آئے گا ایسا اللہ کا محبوب، سب انبیاء نے بشارت دی۔ صبح کر دی کفر کی سچا تھا مژدہ نور کا، شام ہی سے تھا شب تیرا کو دھڑکا نور کا، شام ہی سے تھا شب تیرا کو دھڑکا نور کا، پڑتی ہے نوری بھرن عمدہ ہے دریا نور کا، پڑتی ہے نوری بھرن عمدہ ہے دریا نور کا، سر جھکا اے کشت کفر، سر جھکا اے کشت کفر آتا ہے اہلا نور کا، سر جھکا اے کشت کفر آتا اہلا نور کا، نسخ عدیاں کر کے خود قبضہ بٹھایا نور کا۔ سبحان اللہ، نسخ عدیاں کر کے خود قبضہ بٹھایا نور کا، تاجور نے کر لیا کچا علاقہ نور کا، تاجور نے کر لیا کچا علاقہ نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، ارے نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے توڑا نور کا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، بھیگ لے سرکار سے لا جلد کا سا نور کا۔ عشق میں کروں، عشق میں بات، عشق کی بات کروں، عشق میں ذرا ربیع الاول کا مہینہ آتا نا تو عاشقوں کی عید ہے، ہو سکتا ہے شاید ایسا ہوا وہ کہ چاند نظر نہ آ رہا اور آ رہا تھا ربیع الاول کے انتظار میں ہوں، کب آئیں کب آئیں، انتظار کر رہے ہو، چاند نظر نہ آ رہا ہو تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہو او بھیگ لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا، ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا، اے دیکھ ان کے ہوتے نازیبا ہے دعویٰ نور کا۔ مچل کا لکھ کے دینا یہ کوڑ کچہری کی زبان ہے، یعنی معافی مانگ لینا آئندہ نہیں کروں گا ایسا، اب میں ایسا نہیں کروں، مچل کا لکھ کے دے دو اب کی نہیں کروں گا۔ چاند کہتا ہے میں نور، سورج کہتا ہے میں نور، امام کہتے ہیں دیکھ ان کے ہوتے نازیبا ہے دعویٰ نور کا، سورج سے کہہ رہے ہیں دیکھ ان کے ہوتے نازیبا ہے
دعویٰ نور کا. چل سیدھی ذرا. مہر لکھ دے یہاں کے ذروں کو مچل کا نور کا. مہر لکھ دے یہاں کے ذروں کو کیونکہ جو ذرے آتے یہ پائے حضور کے نیچے چمک کے مہر کو وہ شرمسار کرتے ہیں. مہر لکھ دے یہاں کے ذروں کو. ہمارے دیکھے ہوئے ہیں مدینے کے ذرے. ہاں ہمارے دیکھے ہوئے ہیں مدینے کے ذرے. بتا دو مہر کو اب دعوی ضیاء نہ کرے. دیکھ ان کے ہوتے نہ زیبا ہے دعوی کا. مہر لکھ دے یہاں کے ذروں کو مچل کا نور کا. اب چاند سے کہہ رہے, چاند بھی بڑا بھول رہا ہے کہ میں مجھے ملا نشان, میں وہ نور. تو امام کہتے ہیں اتنا بھی زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں. یا بھی داغ سجدہ طیبہ ہے تمغہ نور کا. یا بھی داغ سجدہ طیبہ ہے تمغہ نور کا. اے قمر کیا تیرے ہی ماتھے ہے ٹیکا نور کا. اے قمر کیا تیرے ہی ماتھے ہے ٹیکا نور کا. ہاں اے قمر کیا تیرے ہی ماتھے ٹیکا نور کا. اور حضور کی صحابہ کیا شان ہے. شمع سا ایک ایک پروانہ ہے اس بانور کا. شمع سا ایک ایک پروانہ ہے اس بانور کا. نور حق سے لو لگائے دل میں رشتہ نور کا. نور سے لو لگائے دل میں رشتہ نور کا. انجمن والے انجم. کیا حضور نے صحابہ کو انجم نہیں کہا؟ میرے انجم نہیں کہا. میرے صحابہ تاروں کی طرح ہے کہ نہیں؟ اچھا چاند کے گرد جو حالہ ہوتا ہے, حالہ تو کیا کہ انجمن والے ہیں انجم بزم حلقہ نور کا. بزم ہے جو حلقہ ہے وہ نور کا ہے. انجمن والے ہیں انجم بزم حلقہ نور کا. چاند پر تاروں کے جھرمٹ سے ہے حالہ نور کا. چاند پر تاروں کے جھرمٹ سے حالہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور. کیسے نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا. نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا. کہو او مبارک تم کو ذوالنور جوڑا نور کا. او مبارک تم کو ذوالنور جوڑا نور کا. اور حضور کا وصال مبارک کس کے پردے نے کیا آئینہ اندھا نور کا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف میں اس دن سے زیادہ روشن دن کبھی نہیں دیکھا جس دن حضور مدینہ شریف تشریف لائے. اور جس دن حضور کا وصال ہوا اس دن سے زیادہ تاریخ دن مدینہ میں نظر نہیں آیا. دھوپ تھی, سورج تھا, چمک رہی تھی. محبوب نور والے آقا جن سے نور لیتے تھے, جن کو دیکھ دیکھ کے اور بڑھتے تھے. میرے آقا جب رخصت ہوئے پردہ فرمایا
کہتے ہیں کس کے پردے نے کیا آئینہ اندھا نور کا، مانگتا پھرتا ہے آنکھیں ہر نگینہ نور کا، مانگتا پھرتا ہے آنکھیں نگینہ نور کا۔ آپ بتائیے جو سورج کے اندر جو تابش ہے، جو چمک ہے، چاند کے اندر جو اس وقت جو نظر آتا ہے، یہ ویسی نہیں ہے جسے حضور کے ظاہری دور میں تھی۔ نہیں سمجھا؟ ویسی چمک نہیں رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سنو، کہتے ہیں اب کہاں وہ تابش کیسا وہ تڑکا نور کا، اب کہاں وہ تابش کیسا وہ تڑکا نور کا، ہمارے مہر نے چھپ کر کیا خاصا دھل کا نور کا، مہر نے چھپ کر کیا۔ وہی بات، تم مقابل تھے تو پہروں چاند بڑھتا نور کا، قابل تھے تو بڑھتا چاند بھی حضور کو دیکھ دیکھ تم مقابل تھے تو پہروں چاند بڑھتا نور کا، تم سے چھپ کر منہ نکل آیا ذرا سا نور کا، تم سے چھپ کر منہ نکل آیا ذرا سا نور کا، قبر انور کہیں یا قصر معلی نور کا، چرخ اطلس یا کوئی سادہ سا قبہ نور کا، قبر انور کہیے یا قصر معلی نور کا، چرخ اطلس یا کوئی سادہ سا قبہ نور کا۔ تو آنکھوں والے نا ان کو پتا ہوتی ہے، آنکھ مل سکتی نہیں در پر ہے پہرا، ہم آنکھیں ہم دل کے اندھوں کو کیا پتا، ہم تو یوں بڑے مزے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم جو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا وہ دکھائے نہیں جا رہا، جو دیکھنے کی چیزیں ہیں نا، دیکھنے کا جو جلوہ ہے نا وہ دکھایا نہیں جاتا، وہ دکھا دیا جائے نا، بابا دکھایا بھی اس کو جاتا ہے اور دی بھی اس کو جاتی ہے جس کا پیمانہ بھی تو ہو، کہیں چھلک نہ جائے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آنکھ مل سکتی نہیں در پر ہے پہرا نور کا، کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے ایسے کھڑے ہو ایسے۔ امام اعلیٰ حضرت ایک فتویٰ ہے اعلیٰ حضرت کا طواف کے بارے میں، طواف کے متعلق اعلیٰ حضرت نے قسمیں بیان کی، طواف کی کتنی قسمیں ہیں، اس میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ فقیر جب حاضر ہوتا ہے، یہ ہے مفتی سبحان اللہ، ایسا کوئی فقیر تو دکھاؤ یار، یعنی کہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسے حلقہ بنائے، ملائکہ جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں، تو اعلیٰ کہتے ہیں فقیر جب جاتا ہے تو کوشش کر کے چکر لیتا ہے کہ کسی معصوم کی نظر پڑ گئی تو میرا ہی پار ہو جائے۔ کتنے فرشتے؟ 70,000 ملائکہ صبح و شام۔ آنکھ مل سکتی نہیں در پر ہے پہرا نور کا، تاب ہے بے حکم پر مارے پرندہ نور کا، تاب ہے بے حکم پر مارے پرندہ نور کا، معصوموں کو گے عمر میں سے ایک بار اور آسی پڑے رہے تو سلام عمر بھر، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی گئے، تاب ہے بے حکم پر مارے پرندہ نور کا، تاب ہے بے حکم پر مارے پرندہ نور کا۔ اللہ ہمیں حضور کی عشق پر ثابت قدمی دے، پھر کیا ہوگا سنیے گا، کمال کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ نزعہ میں لوٹے گا خاک در پہ شیدا نور کا، نزعہ میں لوٹے گا
نزع میں لوٹے گا خاک در پہ شیدا نور کا، مر کے اوڑے گی عروس جاں دوپٹہ نور کا، مر کے اوڑے گی عروس جاں دوپٹہ نور کا۔ تاب مہر حشر سے، اب عاشق بھی تو ایسے ہو نا جو مر کے، جن کی جان جو ہے وہ دلہن جو ہے، ان کی جان کی دلہن جو ہے وہ دوپٹہ نور کا اوڑے، اور پھر اس کو ارشاد و نم کنمت العروس، سو جا ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، تو وہ سونا کیسا ہوگا؟ محشر قائم ہو جائے گا، سورج سوا نزل بھی ہوگا، یہ اٹھے گا ہی نہیں، یہ سورج اس کو اٹھا نہیں دے گا، اٹھانا تو دور کی بات، محشر کا سورج اس کو چونکا بھی نہ پائے، اٹھنے سے پہلے چونکتا ہے بندہ، اٹھتا بعد میں، پہلے چونکتا ہے۔ تو امام کہتے ہیں جو حضور کے عشق میں مارا نا، حضور کے عشق میں جو مارا گیا نا، تو قیامت کے دن وہ سورج بھی ہے نا، اس کو اٹھنا تو دور کی بات، چونکا بھی نہ پائے، تو کیسے اٹھے گا بھائی؟ کوئی تو طریقہ ہوگا نا، برسبیل تنزل کرتے ہوئے بات کرتا ہوں کہ بچہ جب بہت زیادہ گہری نیند نہ ہو، اٹھے نا پھر ماں کیا کرتی ہے؟ پانی لے آتی ہے اور پانی کے چیٹے مارتی ہے، اٹھ بیٹا، اٹھ اٹھ جا اٹھ، جس نے ماں کے چیٹے لیے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو چیٹے جب پڑتے ہیں تب وہ اٹھتا ہے۔ اب یہ حضور کے عشق میں مارا گیا جو شخص ہے وہ کیسے اٹھے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اے تاب میرے حشر سے چونکے نہ کشتا نور کا، تاب میرے حشر سے چونکے نہ کشتا نور کا، پھر بوندیاں رحمت کی دینے آئی چھیٹا نور کا، بوندیاں رحمت کی دینے آئی چھیٹا نور کا، بوندیاں رحمت کی دینے آئی چھیٹا نور کا۔ میں نے شروع میں کہا نا کہ یہ سارے جو نور جو نظر آتے ہیں نا، یہ سب مجازی ہیں، تو نور کا معنی کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، وضع واضح تیری صورت ہے مانا نور کا، وضع واضح تیری صورت ہے مانا نور کا، یوں مجازن چاہے جس کو کہہ دے کلمہ نور کا، یوں مجازن چاہے جس کو کہہ دے کلمہ نور کا۔ آہا انبیاء اجزا ہے تو بالکل ہے جملہ نور کا، انبیاء اجزا ہے تو بالکل ہے جملہ نور کا، انبیاء اجزا ہے تو بالکل ہے جملہ نور کا، اس علاقے سے ہے ان پر نام سچا نور کا، اس علاقے سے ہے ان پر نام سچا نور کا۔ کیا کون سے علم کی اصطلاحات کا اظہار ہو رہا ہے؟ کون سے علم کی اصطلاحات کا بیان ہو رہا ہے؟ یہ جو محرومہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا، یہ جو محرومہ پہ اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا، ہاں بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔ سرمگی آنکھیں حریم حق کے وہ مشکین غزال، سرمگی آنکھیں حریم حق کے وہ مشکین غزال، اے فضائے لامکاں تک جن کا رمنا نور کا، اے فضائے لامکاں تک جس کا رمنا نور کا۔ یہ پتہ نہیں کون سے علم کی اصطلاح، ذرے میرے قدس تک تیرے
توسط سے گئے ذرے میرے قدس تک تیرے توسط سے گئے حد اوسط نے کیا صغرا کو کبرا نور کا حد اوسط نے کیا صغرا کبرا نور کا فرما رہے علم منطق کی اصطلاحات علم منطق کی ہے حد اوسط نے کیا صغرا کو کبرا نور کا حد اوسط نے کیا صغرا کبرا نور کا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ آسمان ہم کو یوں جھکا ہوا نظر آتا آپ کبھی کھڑے ہو جائیں کھلے میدان میں آپ لگے گا اس آسمان یوں جھکا ہوا ہے لیکن یہ جھکا ہوا ہے کیوں اس نے کیا کیا تھا ایسا کہ یہ جھک گیا جب محبوب کی معراج میرے آقا تشریف لے گئے حضور براق پہ سوار تھے تو اس نے کوشش کی کہ بوسہ لے لو اس نے کوشش کی بوسہ لے لو جب کوشش کی نا اس نے تو پھر اس کو کیا ملا اور پھر جو کچھ ملا نا ایسا ملا کہ آج تک سیدھا نہیں ہوا ہائے میرے امام تیری کیا بات ہے سنیے گا اس شعر کو سنیے گا اللہ اکبر سبزائے گردوں جھکا تھا تیرے بابو سے سبزائے گردوں سبزائے گردوں جھکا تھا تیرے بابو سے پھر نہ سیدھا ہو سکا کھایا جو کوڑا نور کا پھر نہ سیدھا ہو سکا کھایا جو کوڑا نور کا پھر نہ سیدھا ہو سکا کھایا جو کوڑا نور کا پھر نہ سیدھا ہو سکا کھایا جو کوڑا نور کا بس یا اے رضائے احمد نوری کا فیض اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا کتنے بجے شروع کیا تھا میں نے 10 بجے 10 بجے شروع کتنے بجے ابھی کتنے بجے 35 منٹ ہو گئے 35 منٹ میں بھی ایک کلام مکمل نہیں ہوا ہے میں نے کافی اشعار چھوڑ دیے میں کیا کروں مجھ سے مختصر ہوتا ہی نہیں اب آپ کی ساری فرمائشیں پوری نہ ہو تو مجھے معاف کرنا پڑے سبحان اللہ دیکھتے رہ گئے 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 حیرت آئینہ دار وفور وصف گل دیکھتے رہ گئے حیرت آئینہ دار وفور وصف گل ان کے بلبل کی خاموشی بھی لب اظہار ہے دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے حسن بدر و دجا دیکھتے رہ گئے حسن بدر و دجا دیکھتے رہ گئے اور چہرہ وضحا دیکھتے رہ گئے چہرہ وضحا دیکھتے رہ گئے اس نے اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل اس نے اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے ہم تو غارے ہرا دیکھتے رہ گئے
گئے بس دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے اور عرش پر پہنچے آقا تو روح امین مع اللہ لی وقت لا یسعنی فیہ جبریل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام آقا فرماتے ہیں میرا اللہ کے ساتھ ایک خاص وقت ہے اور اس خاص وقت میں جبریل کو بھی رسائی نہیں یہ معراج سے ہٹ کر بات ہے یہ صرف اسی رات نہیں میرے آقا علیہ السلام کی حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا وہ بڑی مشہور روایت ہے مجھے اس کی صحت کا اتنا علم نہیں ہے علماء بیٹھے ہوئے مجھے بتا دیجیے گا کہ ایک دن ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائی میں کون عائشہ کون عائشہ بولا ابو بکر کی بیٹی عائشہ میں کون ابو بکر تعجب ہوتا ہے ہم لوگوں کو جو حضور کے بارے میں کہتے ہیں حضور ہم جیسے بغیرتوں کو حیا نہیں شرم نہیں جس کا کھاتے ہیں جس تھالی میں کھاتے ہیں چھیدتے ہیں حضور کی ایسی زوجہ مبارکہ جو حضور کو محبوب اتنی محبوب کہ اس عظیم زوجہ محترمہ کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ حضور کے آخری وصال کے لمحے میں ان کا لعاب مبارک حضور کے دانے مقدس محبوب نے مسواک پسند فرمائی مسواک کروں تو ام المؤمنین نے چوا کے لیے تو یہ وہ عظیم ہستی ہیں سیدہ کہ جن کا لعاب جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانے مبارک میں رہا ایسی محبوب زوجہ مبارکہ آتی ہیں کہتے کون کہا عائشہ کون عائشہ کہا صدیق کی بیٹی ابو بکر کی بیٹی بولا کون ابو بکر مع اللہ لی وقت لا یسعنی فیہ جبریل اس کی حقیقت کو کون جانے ہم کوئی نعت پڑھ سکتے ہیں حضور نعت تو دور کی بات ہے ہم ان کا نام لے سکتے یہ کرم ہے کہ یہ پڑھا دیتے ہیں ورنہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں ہم اس لائق نہیں کہ حضور کا ذکر کر سکے ہمیں تو حضور کی شان کا پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہے ہیں عرش پر پہنچے آقا تو کون روح امین آگے جائیں تو پر جل نوری فرشتوں کے سردار اپنی حد سے آگے جائیں تو پر جل جائیں اور حضور جب جا رہے ہیں تو حضور کے کپڑوں کو کچھ نہیں ہو رہا محبوب کے امامہ شریف کا شملہ نہیں ہل رہا خبر یہ تحویل مہر کی تھی کہ رت سہانی گھڑی پھرے گی وہاں کی پوشاک زیب تن کی یہاں کا جوڑا بڑا چکے حضور کی اصل تو نور ہے نا جب نور غالب آ گیا بشریت پر تو پھر کیا ہوا جہاں جبریل بھی رک جائیں میرے آقا اس سے بھی آگے اور پھر عرش پر پہنچے آقا کس رفتار سے پہنچے عرش پر پہنچے آقا تو روح امین سدرت المنتہا دیکھتے رہ گئے سدرت المنتہا دیکھتے رہ گئے سدرت المنتہا دیکھتے
رہ گئے سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے روئے روشن پہ زلف سیاہ دیکھ اس وقت کیا ہے رات ہے کہ دن ہے؟ کہو نا آپ اگر میں یہ چاہیں کہ یار دن بھی ہو جائے اس وقت تو ہو سکتا ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کر خواہش میں تم لکھ انسان کرتا ہے خواہش کرتا ہے کہ دن بھی ہو رات بھی ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا اس کی سیدھی وجہ یہ ہے کہ رات اور دن ایک دوسرے کی ضد کیا ہے اور دو ضدوں کا جمع ہو جانا اجتماعی ضدین یہ عام لوگ ذرا نہیں سمجھیں گے اس لیے میں اردو میں ذرا آسان سمجھاتا ہوں کیونکہ سمجھانے آپ تم سب عالم بیٹھے ہیں ماشاءاللہ پڑھے جی نا ٹھیک ہے تو اجتماعی ضدین جو ہے یہ محال کیا ہے محال یہ نہیں ہوتا جس کا نہ ہونا ضروری ہے ایک ساتھ نہیں ہو سکتے یا دن ہے یا رات ٹھیک ہے لیکن پھر بھی اگر دیکھنے کا شوق ہو تو ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں یہ دونوں جمع ہیں کیسے واللیل اذا سجا حضور کی زلفوں کی قسم جب آپ کے چہرہ مبارک کو ڈھانپ لے حضور کے چہرے کی قسم دن سے مراد حضور کا چہرہ اور زلف لیل سے مراد حضور کی زلف ہے اب سنو کیا کمال کا شعر غزالی زمان روئے روشن پہ زلف سیاہ دیکھ لیکن یوں کہو نا روئے روشن پہ زلف دوتا دیکھ کر زلف دوتا حضور کی زلف دوتا آپ کی زلف دوتا اس زلف کو کہتے ہیں جس میں خم ہو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ شریف مبارک جو مذکور ہے اس میں لکھا ہے کہ حضور کی زلفیں بالکل گھنگریالوں نہیں تھی گھنگریالے بال ایسے نہیں تھے بلکہ اور سیدھی بھی بالکل ایسے نہیں دھاگے کی طرح نہیں تھی بلکہ سیدھی خمدار اور کانوں کی لو تک چھوتی کبھی کبھی کے شانے دست کو چھو جاتی سیاہ زلفیں حضور کی داڑھی شریف میں صرف چند بال 20 بال سفید تھے یہ ہونٹ کے نیچے گلے 20 بال سفید وہ بھی دو صورتوں کا ذکر کیا حضور نے کہا یہ دو صورتوں نے مجھے بڑا کر دیا آپ کو سورہ یاد ہو تو بتا دیجیے گا سورہ ہود اور دو صورتیں سیدنا ابوبکر صدیق نے حضور کو دیکھ کر کہا حضور آپ تو بوڑھے ہو تو کہا یہ دو صورتوں نے مجھے بڑا کر دیا صرف چند بال 20 بال سفید ہونٹ کے نیچے کے سے اس طرف اور گھنی داڑھی قدرتی خط اور داڑھی اتنی لمبی کہ سینہ اقدس کے بالائی حصے کو ڈھانپ لیتے یہ خشخشی کروانے والے سنو محبوب کی داڑھی مبارک یہ سینے کا جو یہ بالائی حصہ یہ سینہ ہے یہ سینہ ہے سینہ ہے نا اس کا جو بالائی حصہ ہے اس کو ڈھانپ لیتے زلفیں اور جب حضور کنگھی فرما حضور جب غسل فرما جب تیل کو اجازت دیتے کہ آجا میری زلفوں سے برکت لے تو ظاہر ہے کہ حضور کے امام اشرف پڑھتا اور کبھی کبھی زلفیں جب چہرے اقدس پہ آتی تصور کو لمبی لمبی زلفیں ارے یار جس کے بال نہیں ہوتے نا اس کو مجھے پوچھو نا مجھے پوچھو کہ زلف کیا ہوتی ہے قسم سے میرے تو خواہش رہ گئی تمنا رہ گئی حسرت ہو گئی کہ زلفیں ہوں لیکن میرے بال ہی نہیں ہیں جس کے بڑے بال دیکھتا ہوں اور وہ فیشن کرتے ہیں نا مجھے افسوس ہوتا ہے کر کیا لوگ تو مرتے ہیں ایسے بالوں پہ کیا مجھے مل جائے تو میں بھی زلفیں رکھتا عجیب تو جب تصور کرو کہ وہ خمدار زلفیں جب حضور کے چہرے اقدس پر تشریف لاتا
ایک دوسرے کلام میں اعلیٰ حضرت نے کہا کہ کعبہ جاں کو پنایا ہے غلاف مشکین، اڑ کے آئے ہیں جو عارض پہ تمہارے گیس۔ کعبے کو غلاف ہوتا ہے نا، تو حضور کا چہرہ تو عاشقوں کا کعبہ ہے نا، بلکہ عاشقوں کی جان کا کعبہ ہے۔ تو کعبہ جاں کو پنایا ہے غلاف مشکین، اڑ کر آئے ہیں جو عارض پہ تمہارے گیس۔ غزالی زماں کہتے ہیں روئے روشن پہ زلف سیاہ دیکھ، روئے روشن پہ زلف سیاہ دیکھ کر ہم دوحا اور سجا دیکھتے رہ گئے، ہم دوحا اور سجا دیکھتے رہ گئے۔ چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام، دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو، دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے۔ کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی۔ سمجھو جب تو نظرانے تک آئے رخ یار کا، مرض بدتا گیا شاق دیدار دا، نبضاں پھڑ پھڑ حکیموں طبیبوں تسے، پہل لب دیو کی ایس بیمار چوں، حکیمہ طبیبہ تے وس دیئے گسئی، میرے مرض دا ہور کوئی بھی حل نہیں، تو آ کے دکھا جا او صورت پیاری، میں مکتی مکاواں تو جتے ہو میں غاری، کرے سارا سازی زیارت کسی، اور بھرے زخم دل کے ملامت کسی کی، بھرے زخم دل کے ملامت کسی کی۔ نہ رہتی جو پردوں میں صورت کسی کی، نہ رہتی جو پردوں میں صورت کسی کی، تو کسی کو نہ ہوتی زیارت کسی کی، کسی کو نہ ہوتی زیارت کسی کی، ہاں کسی کو نہ ہوتی زیارت کسی کی۔ توجہ، عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی، عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی۔ تمہیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی، ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی، کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی۔ پورے کلام میں دیکھو کسی کسی کا ذکر کتنی دفعہ آ رہا ہے، بات ہو رہی ہے پردے میں، پردے میں بات ہو رہی ہے، محبوب ہے نا، محبوب کو یاد بھی پردے میں کرو نا، محبوب تو محبوب ہوتا ہے نا۔ یہ تو غیور غیرت والے کا کام ہے، نہیں سمجھ آپ، یہ غیرت مند عاشق کا کام ہے۔ پردے میں بات کرو، کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، خدا کو جتنی محبت کسی کی، خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی، خدا
کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، اے خدا کو جتنی محبت کسی کی، خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی۔ حدیث محشر میں وارد ہوا ہے، اعلیٰ حضرت نے ریکارڈ کیا ہے، اللہ فرمائے گا قیامت کے دن کہ ہر کوئی میری طلب میں اور میری رضا طلب کر رہا ہے، میری رضا طلب کر رہا ہے، اور انا اطلب رضا کا یا محمد، اور اے میرے حبیب میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ کسی کو کسی سے کوئی نہ، خدا کو میں جتنی محبت کسی کی، خدا کو میں جتنی محبت کسی کی۔ گناہگار ضرور ہیں لیکن ہیں تو حضور کے نا، الحمدللہ بس حضور کے رہنا، حضور کے رہنا، بس اللہ میں حضور ہی کا رکھا۔ یہ بات لکھ لو ٹو دا پوائنٹ۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے، اپنے کرم سے اللہ ہمارے ہر گناہوں کو مٹا دے اور بدلے اس کو نیکی میں بدل دے۔ او ان اللہ اللہ کل شیء قدیر کی شان والا ہے، قرآن میں اس کا ارشاد بھی ہے، وہ چاہتا ہے تو بدل دیتا ہے، نیکی سے بدل دیتا ہے، کرم ہے اس کا۔ یہ اللہ کے محبوب کی وجہ سے کتنا کرم ہے ہم پر اللہ کا۔ یہ سارا کرم کس کی وجہ سے ہے؟ سرکار کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنو کیا کہہ رہے ہیں، دم حشر آسی مزے لے رہے ہیں۔ توجہ کرو نا، نہیں ابھی توجہ ہے نہیں، ابھی توجہ نہیں ہے۔ دم حشر کون؟ آسی مزے لے رہے ہیں، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ۔ ہن سمجھ آئی؟ ہن سمجھ آئی؟ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ۔ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ۔ دم حشر آسی مزے لے رہے ہیں، شفاعت کسی کی ہے، رحمت کسی کی، شفاعت کسی کی ہے، رحمت کسی کی۔ سینہ ٹھوک کے کہو، ہم ہی ہیں کسی کی شفاعت کی خاطر، ہم ہی ہیں کسی کی شفاعت کی خاطر۔ حشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے، منکرات ان سے التجا نہ کریں، ہم ہی ہے کسی کی شفاعت کی خاطر، اور ہماری ہی خاطر شفاعت کسی کی، ہماری ہی خاطر شفاعت کسی کی۔ اور سنو، خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ، سب کچھ، دنیا بھی، آخرت بھی، دین بھی، جو مانگو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو چاہے ان سے مانگ، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو چاہے ان سے مانگ کہ دونوں جہاں کی خیر ہے، جو چاہے ان سے مانگ کہ دونوں جہاں کی خیر۔ چاندی ہر ایک طرح تو یہاں گدیا گر کی ہے، ہماری تو چاندی ہے نا، حضور کے پاس کیا نہیں ہے، بس ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پر نہیں ہے، دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امان ہی ہے دل و جان نہیں، کہو کیا ہے وہ تو یہاں نہیں، مگر ایک نہیں کہ وہاں نہیں۔ خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب وہ کچھ، تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی کی، تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی کی۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل
پر بچھائے تو پر کو خبر نہ وہ تیرے کیا کو حاجت کسی کی تیرے ہوتے کیا کو حاجت کسی کی. آقا اعلیٰ سب تشریف فرمائے، دریا رحمت جوش پر ہے. حضور نے جو اشارہ کیا ایسا اشارہ کوئی کر سکتا نہیں. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. حضور نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر یوں کہا یہ اتنے جنت میں گئے. صدیق عرض کرتے ہیں حضور تھوڑا اور بڑھا دیں. آقا فرماتے لے یہ اتنے اور جنت میں گئے. صدیق اکبر کہتے ہیں حضور تھوڑا اور بڑھا دیں. فاروق اعظم بول پڑے حضور بس کریں بس کریں. صدیق اکبر کی جلال بھری نظریں اٹھی. کوئی کہہ رہی تھی ہے ساری صدیق ساری امت جاتی تیرا گیا جاتا کیا میں بڑھا رہا ہوں تو نے روک دیا. فاروق عرض کرتے ہیں صدیق ذرا یہ تو دیکھو ہاتھ کس کا ہے. اللہ چاہے نا تو اس ایک ہاتھ میں ہی پوری امت کو جنت میں داخل کر دے. یہ سن کر حضور نے یہ نہیں کہا ہے عمر کیا بات کر رہے ہو اتنا غلو کر رہے ہو اتنا مبالغہ کر رہے ہو تمہیں شرم نہیں آئی نا. بلکہ حضور نے فرمایا کہ عمر نے سچ کہا. عمر نے سچ کہا. حضور نے یوں کیا نہ یوں. اب دعا کرو اللہم اجعلنا منہم. یہ جو حضور نے یوں ہاتھوں سے جائیں گے نا اللہ ہمیں ان میں شامل کرے. تیرے ہوتے کیا کو حاجت کسی کی تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی کی. یہ بات میں نے کیوں کیا ہے سنو اس بات کو سنو. بڑا پیارا شعر آ رہا ہے اس میں بہت ہی کمال کمال ہی کمال. آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑا ہی مزہ آ جائے گا. یہ شعر سنیے گا. وہی سب کے مالک انہی کا ہے سب کچھ کہو. وہی سب کے مالک انہی کا ہے نہ آسی کسی کے نہ جنت کسی کی نہ آسی کسی کے نہ جنت کسی. تیرے ہوتے کیا حاجت کسی تیرے ہوتے کیا کو حاجت کسی کی. اترنے لگے مار میتا ید اللہ. کنکریاں حضور مار رہے ہیں کنکریاں حضور پھینک رہے ہیں. آیت اتری ہمارا میتا اذا میتا. کمال ہے اللہ ہمارا میتا اور آپ نے نہ ماری. اذا میتا جب ماری آپ نے پھر کیا ہوا ولیکن اللہ رحمہ بلکہ ماری آپ کے رب نے. دیکھیں حضور کے مبارک فعل کنکریاں مارنے کا جو فعل ہے حضور نے فرمایا کہ آپ نے تھوڑی ماری یہ تو اللہ نے ماری. اور دوسری ایک آیت ہے ید اللہ فوق ایدیہم تو ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. تو اللہ نے محبوب ہاتھ تو حضور کا تھا بیعت رضوان کے وقت نہیں ہے. جب حضور سرکار نے حضرت عثمان غنی کی طرف سے بھی بیعت لی تھی کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے یہ میرا ہاتھ ہے. اور پھر کیا نیچے حضور کا ہاتھ اوپر دستے قدرت بیچ میں عثمان کا ہاتھ. یا سمجھو نا پھر قرآن میں غلطی کیسے ہو سکتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا 30 پارے بکری کھا گئی 10 پارے قرآن مکمل نہیں کہنے والے کہتے ہیں نا ارے جس ہاتھ نے جمع کیا نا اس کے ایک ہاتھ کے نیچے حضور کا ہاتھ اور ایک پر اللہ کا ہاتھ. کیا باتیں کرتے ہو. حضور کے دست پاک کو اللہ نے دست قدرت فرمایا.
اب سنیے کہتے ہیں اترنے لگے، اترنے پہ زور نہیں ہے اور چڑھنے پہ زور ہے، ذرا سنیے گا، اترنے لگے مارا میتا ید اللہ، چڑھی ایسی زوروں پہ طاقت کیسے کی، چڑھی ایسی زوروں پہ طاقت کیسی کی، فترضا نے ڈالی ہے باغ گلے میں۔ کوئی غمگین ہو، اپنا جاننے والا ہو، اپنا بہت اچھا دوست ہو، سمجھانے کے لیے تنزل کرتے ہوئے بات کر رہا ہوں، مثال نہ سمجھنا اس کو، اپنا بہت ہی پیارا دوست ہو، ہمیں بہت عزیز ہو، وہ کسی وجہ سے غمگین ہو اور ہمیں پتہ چلے تو کیا کرتے ہیں؟ بہت ہی غمگین ہمارا دوست ہو، بڑا ہی غمگین ہو، اور ہمیں پتہ چلا کہ یہ بڑا ہی غمگین ہے، تو دوست جو وہ جاتا ہے اور دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے اس کے گلے میں باہیں ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے یار تو فکر کر رہا ہے، میں ہوں نا، بالکل فکر نہ کر، میں ہوں۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تقاضا بھی یہی ہے نا دوستی کا، مطلب ہی نہیں کہ ان گرتی ہوئی دیواروں کو اور دھکا اور ایک دھکا اور دو، ایسا نہیں، بلکہ تقاضا یہی ہے کہ دوست اگر کسی غم میں ہے تو حقیقی دوست سے جا کر اس کی پوچھے، اس کو دلاسا دے۔ تو جو گہرا دوست ہوتا ہے نا فوراً پہنچ جاتا ہے اور اپنی باہیں جو نا اس گلے ڈال دیتا ہے، فکر نہیں کری یار میں ہوں، ٹینشن ناٹ۔ اب میرے آقا امت غم میں اس قدر غمگین ہے کہ گریہ فرما رہے ہیں، اتنا گریہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے آیت بھیجی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، گویا فترضا نے ڈالی ہے باہیں گلے میں، فترضا نے ڈالی ہے باہیں گلے کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی، 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 ہو جائے راضی طبیعت کسی کی، کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی۔ خدا سے دعا ہے کہ ہنگام رخصت، خدا سے دعا ہے کہ ہنگام رخصت، زبان غسل پر وہ مدغت کسی کی، زبان حسن پر وہ مدحت کسی کی، وصف رخ ان کا کیا کرتے، وصف رخ ان کیا کرتے ہیں۔ سورۃ الضحیٰ، اور دوسری کون سی ہے؟ سورۃ شمس، سورۃ شمس بھی ہے نا، یہاں شمس کی بات ہو رہی ہے اور والضحیٰ کی بات ہو رہی ہے، دو صورتیں ہیں نا۔ علامت کہتے ہیں کہ چلے ہم اس کی تفسیر کرتے ہیں، سورۃ الضحیٰ کی تفسیر بھی کر دیتے ہیں اور سورۃ الشمس کی، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و
شمس ضحا کرتے شرح شمس ضحا کرتے ہیں. بڑی مدد کرتے ہو. کیا ہم کیا مدد کریں گے؟ ارے نام ہی دیکھو ان کا، نام ہی دیکھ لو نا. محمود، محمود. حضور کون ہے؟ نام کیا آپ کا؟ محمود. محمود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کی تعریف کی گئی ہو، جس کی تعریف کی جائے. محمد کا مطلب کیا ہے؟ جس کی بہت تعریف کی گئی ہو، جس کی بہت تعریف کی جائے. یہی نا محمود، جس کی تعریف کی جائے، جو مفعول ہو. ایک ہوتا ہے حامد، تعریف کرنے والا. حضور حامد بھی ہیں، حضور حامد بھی ہیں، حضور محمود بھی ہیں، اور بھی ہیں. حضور احمد بھی ہیں، محمد بھی ہیں، حمید بھی ہیں. یہ سارے سیکھے پڑھو نا، مجھے تو آتی نہیں صرف صغیر. جی یہ علامہ صاحب بیٹھے ہیں، علامہ مختار صاحب سے کہیں تو یہ پوری آپ کو گردان سنائیں گے. حمیدہ یحمد حمدا فہو حامد، حمیدہ یحمد حمدا فذاک محمود. یہ سنا دیں گے پوری آپ کو. اس کا جو مصدر ہے نا وہ ہے حمد. حمد کا مطلب تعریف، تعریف. ٹھیک ہے. تو حضور کا نام کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ محمود. کیا ہے؟ تم لوگ کہتے ہو کہ تم بڑی مدح کرتے ہو، ہم کیا کریں گے؟ سنو، ان کی مدح و ثنا کرتے. کس کی؟ ارے جن کو محمود کہا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں. ماہ شب گشتہ کی صورت. نہیں ابھی انداز میں کرنا پڑتا نا کہ بات تو اترے نا. چاند ٹکڑے ہوا آدھا ادھر آدھا ادھر. امام کہتے ہیں ماہ شب گشتہ کی صورت دیکھا اور کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو. روز گھومتا ہوں، کبھی نکلا نہیں ایسے، آج نکلنا پڑ رہا ہے. خیر تو ہے، غلطی تو نہیں ہوئی. جب حضور کے چاہنے پر سورج نکلا، رجعت ہوئی، تو سورج بھی کانپتا ہوا. کیا غلطی ہو گئی ہے؟ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ ماہ شب گشتہ کی صورت دیکھو اور کانپ کر مگر کی رجعت دیکھو. او مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں. ہاں کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ان سے فرمایا گیا کہ اپنے عصا کو پتھر پہ مارے. مارے. سبحان اللہ کہو، ابھی کہو گے اور دل سے کہو. موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ آپ یہ کام کریں، اپنے عصا کو پتھر پہ مارے. آپ نے مارا تو پھر 12 چشمے نکلے. حدیبیہ کا مقام پانی ختم ہو گیا. ایک روایت کے مطابق 1400 صحابہ، ایک کے مطابق 1500 صحابہ. پانی ختم، وضو کرنا ہے، پیاسے بجھانی ہے، پانی ختم. سارے صحابہ سبحان اللہ. عقیدہ دیکھو، صحابیوں کا عقیدہ. عقیدہ دیکھو، پانی ختم ہوا تو کہاں جا رہے ہیں؟ ہائے ہائے، پانی بھی چاہیے تو حضور سے مانگتے ہیں. یار کمال، سمجھو نا کچھ. صحابیوں کو پانی بھی چاہیے نا تو حضور سے مانگتے ہیں. اور جب حضور کے پاس گئے نا تو حضور نے یہ نہیں کہا صحابہ میرے پاس آگے کیا کر رہے ہو، جاؤ کنواں کھودو، کچھ انتظام کرو، میرے پاس تو نہیں ہے پانی، میں کہاں سے.
میں کیسے دوں؟ چلو ایک کام کرو، نماز سستا پڑھ لیتے ہیں، بارش آ جائے گی نا۔ صحابی اس لیے گئے کہ صحابہ جانتے تھے بخدا خدا کا یہی ہے، نہیں اور کوئی مکر مکر، جو وہاں سے ہو بارش ہو، جو وہاں سے ہو، پانی ملے، کھانا ملے، یہ ملے وہ ملے، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہاں نہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے، آپ فرماتے جتنا پانی بھی ہے نا لے آؤ۔ تو صحابہ کرام نے اپنے مشکیزوں کو انڈیلنا شروع کیا برتن میں۔ راوی کہتے ہیں کہ اس برتن میں اتنا پانی جمع نہ ہوا کہ انگلی کے پورے بھیگ جائیں، یہ انگلی کے پورے یہ بھیگ جائیں، اتنا پانی جمع نہ ہوا۔ تو حضور نے اس برتن میں اپنا دست اقدس رکھا، تو حضور کی 5 انگلیوں سے 5 دریا جاری ہو گئے۔ وہاں تو نہیں کہنا پڑا نا یوں کرو تو یوں کرو، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے تو رج رج کے پانی پیا، وہ پانی ایسا ہے کہ جس نے پیا بس پیا، یہ ہر ایک کو ملا بھی نہیں، خوش نصیب ہیں۔ وہ کہتے ہیں سارے پانیوں سے افضل پانی وہ ہے، زمزم بھی نہیں ہے بلکہ وہ پانی ہے جو حضور کی انگلیوں سے نکلا، اس سے افضل پانی ہے ہی نہیں۔ کیونکہ زمزم جو ہے وہ ایڑیاں رگڑنے سے، ان کی جب ایڑیاں رگڑی، جب بچے تھے آپ چھوٹے تھے، زمین پہ ایڑیاں رگڑی تو اللہ نے وہاں سے چشمہ جاری کیا۔ کس کی؟ ایک نبی کا بیٹا، سبحان اللہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی ایڑیوں کے رگڑنے سے پانی کا چشمہ نکلا، تو بی بی ہاجرہ کو کہنا پڑا زمزم۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ آپ نہ فرماتے نا زمزم تو یہ زمین پہ پھیل جاتا، زمین میں ہی پھیلتا نا، زمین میں ہی پھیلتا نا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم، اور اس میں جم جم ہے کہ بیش، کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں۔ اللہ انا اعطیناک الکوثر، کیسی کثرت ہے؟ اعلیٰ انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے ہی ہے۔ یہ تو دنیا میں رہتا نا پانی کا پھیلتا بھی تو، لیکن میرے محبوب کی کثرت سبحان اللہ، صرف دنیا تک نہیں، صرف قبر میں ہی نہیں، صرف حشر میں بھی نہیں، جنت میں۔ حضور کی شان تو بڑی اعلیٰ ہے۔ بات سنو، جب اللہ تعالیٰ ہر جمعہ کو جنتوں کو دیدار دے گا تو فرمائے گا مانگ کیا مانگتا ہے۔ اب جو غیر عالم ہوں گے نا وہ سوچیں گے کیا مانگے، اب جنت میں سب کچھ تو مل گیا، جنت میں اب کیا مانگے، ہر چیز تو میری پوری ہو رہی ہے۔ تو ان کو سمجھنی پڑے گی کہ کیا کریں گے، پتہ کیا کریں گے، وہ وہاں جائیں گے علماء کے پاس۔ کہاں جائیں گے؟ علماء کی محتاجی ادھر بھی ہے، اور ان سے کہیں گے کہ اللہ نے فرمایا مانگ، کیا مانگے؟ علماء کہیں گے یہ مانگ، یہ مانگ، یہ مانگ۔ تو علماء کی قدر کریں، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں، اور قریب بیٹھے ہونا ہاتھ بھی چوم لیا کریں۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ علماء کی قدر کریں گے نا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا۔ پر ہوں علماء حق، علماء سو کی بات نہیں ہو رہی، علماء حق کی بات ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا حدیبیہ کا مقام، راوی کہتے ہیں کہ اس وقت تو ہم تھے 1500 یا 1400، لیکن کہتا ہے کہ نا اس وقت ہم 1,00,000 بھی ہوتے، 1,00,000 بھی ہوتے نا تو پانی ہمیں کفایت کر جاتا۔
اے اعلیٰ حضرت کیا قربان آپ کی شان کے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک ہی دو مصروں میں کہ انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری، وہ جوش پر آتی ہے جب غم خاری، وہ تشن سیراب ہوا کرتے ہیں، تشن سیراب ہوا کرتے ہیں، تشن سیراب ہوا کرتے ہیں، ان کی غم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ اتنے واقعات سے اتنے واقعات بھرے ہوئے ہیں حدیثوں میں، جو بات میں بھی کرنے والا ہوں اس پر بندہ کون سا بیان کرے اور کون سا چھوڑے۔ مختصر یہ ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اے بلا بے خیرتیے کفار، کتنے بے عقلے، کتنے بے عقلے، وہ کتنی بھی ترقی کر لینا، کتنی بھی ایجادات کر لینا، رہیں گے بے عقل۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کا فیصلہ ہے۔ جتنے بھی کفار ہیں قرآن نے کہا نہیں کہ یہ بے عقل ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں ارے بھائی تو بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی، بس دیکھ کے حیران کہ بنائی کیسے، وہ بے عقل ہیں، بڑی ٹیکنالوجی میں آگے ہیں، انہوں نے یہ بنائی، انہوں نے یوں بنائی، بے عقل ہیں۔ کمپیوٹر بنا دیا، بے عقل ہیں۔ ایک بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، کروڑوں لوگ دنیا میں دیکھ رہے ہیں، کیا بنایا، بے عقل ہیں۔ عقل والا ہونے کا تعلق اس سے نہیں، اگر عقل والے ہوتے تو حضور کو نہ مانتے ہیں؟ کتنے بڑے ترقی کر لینا، اگر حضور کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ بے عقل ہے۔ امام کہتے ہیں کہ یہ بے عقلی بھی ایک بلا ہے۔ اے بلا بے خردیے کفار رکھتے ہیں ایسے کہ حق میں انکار، کیسے کہ گواہی ہو انہیں جب درکار، تو بے زبان بول اٹھا کرتے ہیں، بے زبان بول اٹھا کرتے ہیں۔ اور بولتے بھی ایسے ہی نہیں ہیں، فصیح عربی میں بولتے ہیں، فصیح عربی، جن کو بولنا ہی نہیں آتا، جانوروں کو بولنا ہی نہیں آتا، لیکن جب حضور کرم فرمائے نا تو بڑے فصیح عربی میں بولے، بڑی فصیح عربی میں بولے، اور بتاتے ہیں حضور کو کہ حضور آپ کون ہیں۔ یعنی کہ ایک گوہ کو بھی پتا تھا کہ حضور خاتم النبیین ہیں، وہ گواہی مانگی تھی۔ ایک شخص آیا تھا اور کہا تھا یہ گو ابھی بھی شکار کر کے لایا ہوں، یہ دیکھا ہی نہیں آپ کو، آپ تو آسمان کی باتیں کرتے ہیں، یہ ابھی بھی شکار کیے میں نے، آپ کو دیکھی نہیں، آپ کو جانتی نہیں، اگر یہ گواہی دینا نا تو کلمہ پڑھوں گا۔ تو حضور نے پوچھا ہے گو یہ بتا، اس نے کہا لبیک و صادق۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ اور بھی لوگ جمع تھے، ہم لوگ سب جمع تھے، فصیح و بلیغ عربی میں گوہ بولنے لگی۔ میں نے پوچھا کون سے مدرسے میں گئی تھی، کہاں سے صرف نحو پڑھ لی تھی، اتنی فصاحت کے ساتھ بات کر رہی ہے۔ گوہ کو پکارا حضور نے، یا رب لبیک و صادق، حضور میں حاضر بھی ہوں اور میں آپ جو کہیں بس حکم دے، بس آپ جیسی ایک بات کریں حکم دیں، میں حاضر ہوں۔ یہ اس نے پوچھی نا بات، اس نے کہا نا آپ سے، آپ حکم دیں میں اپنا کام کروں، دکھاؤں اس کو میں جلوے، اس کی ہمت کیسے ہوئی، اس نے پوچھا آپ سے۔
लब्बैक व सादैक। तो फिर हुजूर ने पूछा किसको पूछती है? तो उसने कहा मैं उसको पूछती हूँ अल्लज़ी फिस समाई अर्शुहु, जिसका अर्श आसमान पर है। फिर मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूं तो मुख्तसर कहता हूँ, कुछ और बातें भी की। जमीन में जिसकी सल्तनत है, तो समंदर में जिसका रास्ता है, तो जन्नत में जिसकी रहमत है, दोज़ख में जिसका अज़ाब है, ये सब बातें की। ये तो हो गई बात। अब हुजूर ने फरमाया कि ऐ दब, अब ये बता मना मैं कौन? तो दब ने कहा कि हुजूर आप अल्लाह के नबी और आखिरी नबी हैं। ये गो को पता है, नहीं पता तो हमारी असेंबली में बैठने वालों को नहीं पता जो हमले करते हैं। शर्म करनी चाहिए। वो गो को पता है, वो कह रही है कि आप आखिरी नबी हैं और जिसने आपको माना उसने फलाह हासिल कर ली, और जिसने आपकी तकजीब की वो बर्बाद। ये गोह को पता है। तो देखो ना, जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाही दरकार हो तो बेज़बान कैसे बोलते हैं? ऐसे ही नहीं, फसी अरबी में के गवाही हो उसे जब दरकार, तो बेज़बान बोल उठा करते हैं के ज़बान बोल उठा करते हैं। जिसके जलवे से उगद गए ताबा, मादिने नूर गए उसका दामा। माइन को कहते हैं। शबीर भाई चले गए कि बैठे शबीर भाई ऊपर बैठे। आप ऊपर ही चलते हो, आप ऊपर ही होने जी। आप माइन को जानते होंगे आप। माइन मैंने शबीर भाई को ऐसे याद कर लिया। माइन कहते हैं कान, जैसे कहते हैं नमक की कान। नमक की कान से क्या निकलता है? कोयले की कान से, हीरे की कान से, फिर नूर की कान से क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? जिसके जलवे से उगद गए ताबा, मादिने नूर गए उसका दामा। हम भी उस चांद पे होकर कुर्बान, दिल संगी की जिला करते हैं, दिल संगी की जिला करते हैं। मक्ता पढ़ दूं? लंबा तो मैं पढ़ सकता है, मेरा दिल तो नहीं करता, लेकिन मैं आप लोगों को आप लोगों को लगेगी भूख और कहोगे यार बड़ी भूख लगी है। तो मैं मौलाना अबू दाऊद सादिक साहब तो हूं नहीं, मरहूम रहमतुल्लाह अलैह। जो एक दफा वो तकरीर कर रहे थे, बहुत पहले की बात है, रावी मेरे सामने बैठे हैं बयान करने वाले, वो बयान कर रहे थे तो बीच में से एक मजमे में से एक नौजवान उठा और कहा मौलाना साहब जरा मुख्तसर करें ना, भूख बहुत लगी है। मौलाना साहब जरा मुख्तसर कर देना, भूख बहुत लगी है। तो आपने कहा बेटा तकरीर तो मुख्तसर नहीं हो सकती, हाँ हम आपकी भूख का इलाज कर देते हैं। क्या कहा? ठीक है बोलो आओ अब सब छोड़ो, जिक्र करो। और उन्होंने जिक्र कराया कुछ देर। जब जिक्र करवाया फिर तकरीर की लंबी, किसी को भूख ही नहीं लगी। तो मैं एक आम सा बंदा हूं, मैं थोड़ी वो हूं कि मैं आपको जिक्र कराऊं आपको भूख ना लगे। मैं कराऊंगा तो ज्यादा लगेगी। सही कह रहा हूं मैं। तो मक्ता पढ़ता हूं, अपने दिल का है उन्हीं से सौंपे गए अपने उन्हीं को सबका। अल्लाह लगी है कि अब उस दर के गुलाम चाराए दर्द रज़ा करते हैं। चाराए दर्द
چیدگ بچ دلیاں میری ڈاچی دگ بچ مت پیر مناوڑ چلیاں مت پیر شان والے پیرا او پیرا 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 او میرے ہاتھ وچ کٹورا کھنڈ دا میرے کٹورا کھنڈ دا میرے بچ کٹورا میرے ہاتھ وچ کٹورا کھنڈ دا میرے ہاتھ وچ کٹورا کھنڈ دا میرا پیر مرادا ہنڈ دا میرا پیر مرادا ونڈ دا شان والے پیرا میرے ہاتھ وچ کٹورا دودھ دا اعلیٰ حضرت نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ غوث اعظم تشریف لے جا رہے تھے، جمعے کا روز تھا، اور ساتھ میں ایک ان کے خاص مرید بھی تھے، ان کا نام لکھا ہوا۔ وہ جب جا رہے تھے تو عجیب بات دیکھی کہ کوئی غوث اعظم کو سلام بھی نہیں کر رہا، کوئی توجہ نہیں کر رہا۔ تو اس کے دل میں یہ بات ہے کہ کیا بات ہے آج؟ ویسے تو ہر جمعے کو جاتے ہیں تو لوگ بڑی ملاقاتیں کرتے ہیں، اور آج کوئی غوث اعظم کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا۔ اس کے جب دل میں یہ خیال آئی نا تو غوث اعظم نے مجھے دیکھا، بس تھوڑی دیر گزری تو سارے لپکے غوث اعظم کی طرف، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پاؤں چوم رہا ہے، اتنے قریب آ گئے کہ وہ جو جن کے دل میں یہ خیال آیا تھا نا وہ دور ہونا شروع ہو گئے، یعنی کہ وہ اتنی بھیڑ میں دور ہو گئے۔ جب دور ہوئے تو کہا کہ یار یہ کیا، میں دور ہو گیا، اس سے تو اچھا وہی تھا، اس سے اچھا تو وہی تھا، اس بھیڑ کی وجہ سے میں دور ہو گیا۔ تو غوث اعظم نے دیکھا، کہا آپ ہی نے تو فرمائش کی تھی، ہوں بھگتو۔ پھر غوث پاک فرماتے ہیں مخلوق کے دل ہماری مٹھی میں، جب چاہیں کھینچ لیں، جب چاہیں چھوڑ دیں۔ ہاں میرے ہاتھ وچ کٹورا دودھ دا میرا پیر دلاں دیاں بوجھدا میرا پیر دلاں دیاں بوجھدا شان والے میرے ہاتھ وچ گری دیاں چھٹیاں میرے ہاتھ وچ گری دیاں چھٹیاں، میرے ہاتھ وچ گری دیاں چھٹیاں، میرا پیر سچا تے میں چھٹیاں، میرا پیر سچا تے میں چھٹیاں، شان والے پیرا او پیرا او
غوث پیا 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 سے پیا 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 غوث پیا 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 غوث پیا پیرا 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 گو پیرا پیا پیا غوث پیا 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 سے پیا 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 سے پیا 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 سے پیا الا طوبی لکم وہ غوث پاک فرماتے ہیں ہم پیا پیا غوث پاک کر رہے ہیں نا عربت کہتے ہیں الا طوبی لکم وہ کہ جس کا شب و روز ورد دل گیا غوث پیرا 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 تو نور اول و آخر ہے مولا تو نور اول و آخر ہے مولا تو خیر عاجل و آجل ہے یا غوث پیرا 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 جو علی قبل تھے بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا کیونکہ تو خیر عاجل و آجل گیا غوث پیرا 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 اسے ادبار جو مدبر ہے تجھ سے غوث پاک غلام اعلیٰ حضرت نے کر کے دکھایا اسے ادبار جو مدبر ہے تجھ سے وزی اقبال جو مقبل ہے یا غوث اعلیٰ حضرت مقبل پھر کیا ہوا آج دنیا کہہ رہی ہے اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اور ہم کہتے ہیں پیرا 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 فتوح الغیب یہ اعلیٰ حضرت یہ غوث پاک کی کتاب ہے فتوح الغیب فتوح الغیب فتوح الغیب اگر روشن نہ فرمائے توجہ ہے مختار ارے بھائی روشن پہ یہ خیال رکھیے گا روشن اور آفل پر بھی ذرا توجہ دیجیے گا کون سی سورہ حضرت ابراہیم علیہ السلام واقع ہے نا آفلین وہ تو ہے نا جو ڈوب رہا تھا سورج ڈوب گیا ہاں یہ والی ہے کون سی جب سورج ڈوب گیا تو کہا کہ یہ تو یہ آفل کا مطلب ہوتا ہے دھیرے 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 ڈوب جانا ختم ہو جانا شیخ محی الدین ابن عربی کی جو کتاب ہے نا فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم جب تک تصوف پہ پی ہی نہ کرے بندہ اس کو ہاتھ بھی نہ لگائے اگر لگائے گا نا ہاتھ لگائے گا نا
بغیر سوچے سمجھے تو پھر وہ غافل ہو جائے گا، دھیرے دھیرے ختم، اندھیرا تاریکی میں۔ اگر پڑھنی ہے تو پہلے پڑھ فتوح الغیب، فتوح الغیب اگر روشن نہ فرمائے، فتوحات و خصوص حافل ہے یا غوث پیرا، او پیرا، کیونکہ تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے پیرا، او اللہ غوث پاک کی محبت ہمیں اور عطا فرمائے۔ میم مدینہ